أجمعين. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شاہ مرداں شیر یزداں دے پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد امام اولیاء سیارہ تاجدار سیدی آل پیمبر قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں گیر تیغ آر بحر ناموس رسالت رب اے شہشوار نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھو تقریر تو ہر سال بولتے ہیں، اس بار اتفاق ہے آپ کی وہاں ہے مثال خواہش بھی نہ رہی باہر جانے کی. ہمیں بہت اطمینان اور سکون سے بولیں گے، یہ سمجھ کر بولیں گے کہ یہ انڈیا نہیں ہے نیپال ہے اور ہے بنگلہ دیشی ہو ادھر آ جاؤ یہ بنگالی ہے. پہلے کہاوت سنتے تھے بچے بچپن میں کہ بھوکھا بنگالی بھاتے بھات، لیکن نیپال میں آئی کہ پتہ چلا کہ بھوکھا نیپالی بھاتے. لوگ بڑی دور کی کہاوت کہتے تھے، یہاں کہاوت بغل ہی میں موجود. دیکھو آج کی رات ہے، اس موقع پر میں اپنی پردادا کے اس سے شروع کرتا ہوں. میرے پردادا اودھی زبان کے شاعر 1923 عیسوی میں بھارت کی آزادی سے پہلے وہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء تھے اور خانقاہ بلری شریف کے وہ 14ویں سجادہ نشین تھے. وہ میرے پردادا مفتی انفیاء خواجہ سید الستار نور اللہ مرقدہ. اب یہ شعر پہلی بار کسی جلسے میں پڑھ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولیے. دیکھو مجھے تو خطرہ ہے نہیں کہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں. انڈیا میں تو بولتے ہی فوراً شروع ہو جانا پڑتا ہے، چونکہ بہت تیز ہمیں بولنا پڑتا ہے. ہمارے بھارت میں الگ انداز ہے، الگ انداز بیان ہے، اس کی بھی جھلکیاں کہیں کہیں آئیں گی. بہت اطمینان سے آپ اپنی بھاشا میں سنیں. پریتم ناؤ جو تورا لیوں، کہہ دیے سبحان اللہ. پریتم کسے کہتے ہیں؟ جس پر قربان ہو جائیں ہم، وہی ہے پریتم. یہاں مراد اللہ ہے. پریتم ناؤ جو تورا لیوں، جب ہی جگت میں میں پگ دیوں. مجھ میں بوجھ سمجھ جب آوا، مجھ میں زور سے بولو، زور سے بولو جلدی سے. مجھ میں بوجھ سمجھ جب آوا، تب مالک کو کھوجن دھاوا. سب جگ ہیر پھیر یوں میں تو ہیں، کہوں تورا پتا تورا لاگت نہیں. جیا جنک جو جگ اپراہی، چرند پرند اور جل ماہی. دن و رات سب تو ہیں پکاریں، تب ہوں پرگھٹ درس نہ پاویں. ہر ذرہ میں جلوہ تیرا، وید پران سے تجھ کو جانا. جب تک درس نہ تورا پئیں، تب تک نستھر جو کس کس ہوئی ہیں. سبحان اللہ. کیا آپ لوگوں کی بھاشا ہے کہ نہیں؟ ارے بہرائچی ہو، مکس ہو گئے ہو یہاں کے. جلدی بولو جلدی سے. یہ بہرائچ اور نیپال کا ایریا ہے.
بھاشا بہرائچ چھیتر کی ہے، غازی بابا کے علاقے کی ہے نا. کچھ اودھی ہے ٹوٹی ہوئی اور کچھ تگڑی نیپالی، تو مل کر کے ایک نئی بھاشا کا جنم ہوا ہے. تو اب شعر سن لو پہلے، تب تقریر کریں گے. جب تک درس تورا نہ پہیے، جب تک تب تک نستھر جو کے سوہیے. تو ماکھ تن کے نیر کہانا، پر ماکھ کچھ بھید نہ جانا. جب تک گرو نہ ہو کا ملی ہے، جب تک گرو نہ اوکا ملی ہے تب تک کچھ مطلب نہ پئی ہے. عبد ستار میاں کہت ہے سنو جگت کے لوگ، پہلے گرو کو دھیریو تب پگ دھریو تم لوگ. اب دوسری چیز سنیے، آج کی رات کی طرف جا رہے ہیں نا. کٹھن نام ہے رب کا پیارا. سبحان اللہ. اچھا تم لوگوں کے پیسے سب قاری صاحب کے لیے ہیں. ابھی یہی شعر قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے، قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کتاب آئی ہوگی قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب نے رکھ دیا ہوگا، ایک طرف مطالعہ نہیں کیا ہوگا قاعدے سے. کٹھن نام ہے رب کا پیارا، دوجے نام رسول ہے دہرا. جہ کے کارن پرتھی بنایا، اور چاند سورج تہ پر چمکایا. رنگ برنگ کے ماں کہنا، دھان بھات کے گیان دینا. قسم قسم کے وید بنایا، سب میں آپن رنگ جمایا. واحد وہی اکیلا مورا، ہر گھٹ میں ہے واکر جلوہ. رنگ بو میں چمک دمک میں، چال ڈھال میں بانکو پن میں، سب کو وہ دیکھت جگ ماہی. ہم کو درس دکھاوت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلد رہو ہیں، سب کا وہ دیکھت ہے. ادھر آئیے تو مزہ آئے گا، آپ کو مسکرائیں گے. یہ تو تصوف کے شعر ہیں. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ سکتی. سب کو وہ دیکھت جگ ماہی، وہ دیکھت ہے، ہم کو درس دکھاوت نہیں. بے شک. پھر کیا کہتے ہیں شعر پر غور کیجئے گا. اگر آپ یہی بھاشا بولتے ہیں، میری بھاشا نہیں ہے، میری خاندانی لینگویج نہیں، میرے گاؤں کی زبان ہے. میرے اپنے گھر کی زبان اردو ہے، جو میرے گاؤں کی زبان نہیں ہے. اور یہ اودھی بھاشا ہے، جو آپ بہرائچ کے لوگ، گونڈا کے لوگ، سدھارتھ نگر کے لوگ، سنت کبیر کے لوگ، گورکھپور کے لوگ، یہ نیپال سے سٹے ہوئے پورے بارڈر کے لوگ بولتے ہیں. یہ وہی بھاشا ہے. ہم کو ایک محمد دینا. سبحان اللہ. جلدی سے چومو 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 چومو، آنکھ سے لگاؤ 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 لگاؤ. پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ یاد ہوگا وہ پڑھ لے گا، نہیں تو ضرور پڑھو. ہمارے امام مجدد ملت ماسیہ مولانا امام شاہ احمد رضا خان، اہل سنت کی پہچان، خانقاہوں کی جان. جلدی بولو. ارشاد فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. آ کے وجد میں ہم ہے دل بیتاب. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، یہ کمینے گھوم لیا کرتے ہیں. ہمیں چومنے دو ان کمینوں کو. وہ یہاں بھی گھومتے ہیں، وہ وہاں بھی گھومیں گے، ہم یہاں بھی جھومتے ہیں وہاں جھومیں گے. اچھا دیکھیے، جد اعلیٰ کے شعر سناتے ہیں. تھوڑی سی دیر میں آپ کی تفریح ہوگی اور جد اعلیٰ کے شعر سناتے ہیں. ہم کو ایک محمد دینا، جس سے ہم نے خدا کو چینا. ٹھیک ہے. احمد سینہ چاک نہ ہوتا، بات معراج کی رات کی ہے. آگے اپنے اس موضوع پر. احمد سینہ چاک نہ ہوتا، کیسے کدورت کھویا جاتا. عبد ستار ہر دم رکھ خیال رکھ، الکھ نام کرتار.
جائے کدورت ہوئے جب سب دیکھ پڑے کرتار. اب یہاں سے تفصیل آ رہی ہے. 4 دفعہ احمد کا سینہ، کہو سبحان اللہ، چاک کیا اور بھرا خزینہ. دیکھیے اس کا مفہوم تشریح میں خود فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے سینے مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور اس ملک میں حکمت کے خزانے بھر دیے گئے. تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مصطفیٰ مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 159 پر فرماتے ہیں شکل صد شریف 4 باشد 4 مرتبہ نخست در عہد تبولیت کی نزد حلیمہ سعدیہ بود، دوم در 10 سالگی کی قریب بوقت بلوغ رسیدہ بود، سوم نزد بعثت، چہارم دری وقت اسرا بود، تا بکمال طہارت و صفا مستعد مدریات عالم ملکوت شد. سینے مبارک 4 بار چاک ہوا، سب سے پہلے بچپن کے زمانے میں جبکہ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں جبکہ آپ وقت بلوغ کے قریب تھے، اور تیسری مرتبہ بعثت کے وقت یعنی 40 سال کی عمر میں جبکہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ سبحان اللہ آج کی رات. کون رات؟ آج کی رات. ایک بار بتاؤ، وہ معمولی بات ہے یہ؟ آج کی رات سینہ پاک چاک کیا گیا تھا، اور کس پانی سے دھویا گیا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی تشریح کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ارباب عقل تعویل کنند گویند کی مراد تطہیر و تنظیف باطن اعاظت اور لفظ حدوث و امکان، اور اہل عقل و دانش تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف کے دھونے اور نظیف کرنے سے حدوث و امکان کے میل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باطنی صفائی مراد ہے. اسی سمے پر شیخ عبدالحق محدث محقق دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں اما حکمت در غسل قلب مقدم بآب زمزم. کہتے سبحان اللہ، زور سے بولیے. ہاں گفتان کہ آب زمزم تقویت می کند قلب را، پس غسل کردن قلب شریف را تا قوی شود بر مشاہدہ عالم ملکوت. وہ بعض علماء استدلال کردند برا کی آب زمزم افضل است عذاب کوثر، زیرا کہ تنصوت قلب مگر بافضل میا. قلب اطہر کو آب زمزم سے دھونے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں علم کہ آب زمزم دل کو تقویت دیتا ہے. بے شک کیا دیتا ہے؟ اس لیے قلب شریف کو غسل دیا تاکہ اچھا چلیے یہاں پر اس نے ہم نے شیخ کا وہ کر دیا. اس کے بعد ابھی ہم تقریر کرتے ہیں. جس کے بابت حق نے کہا رب فرمایا ہم لوگوں کو بھید بتائیں جس سے نور خدا کا پامیں، جب آیا وہ احمد گیانی تب سب جگ کی کہی کہانی، رب کی خبر پیر جو لامیں تب لوگوں کو بھید بتاویں، بھید بتا کر سدھ بناویں. بولو کیا کریں؟ جبرائیل وہی لامیں، سرکار سنیں اور سناویں. کہتے جلدی سبحان اللہ جلدی. تھوڑی دیر کی تقریر اپنا انداز بدل چکی ہے آپ کے انداز میں. دیکھیے بھید بتا کر سدھ بناویں، کیا کریں؟ تب لوگوں کو 10 دکھاویں. جب وہ ساد سدھ ہوئی جاویں. کون؟ جب صحابہ جو ایمان لائے وہ سدھ ہوئے گئے اور شدھ ایک گروپ تیار ہوئی گوا، یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہوئے گئے اور نماز پڑھے والے ہوئے گئے اور اسلام کا یہ اعلان کرنے والے ہوئے گئے، منات عزا اور حبل سے دوری بنانے والے تیار ہوئے گئے. تب فرماتے تب پر لوگ کی سیر کو جامیں. زور سے بولو. اسی سیر میں درس دکھایا، گن ہے گن کی بات بنایا. عبد ستار یہ سمجھو غور کر کی ماکھ میں ہے جان، جن ڈھونڈا ان پائیاں ماکھ تن سے جان. بس اسی پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. حضرت کی کتاب کا ایک جملہ تھا. آج کی رات ہے تو سبحان اللہ. زور سے بولو. ہمارے آقا نے وہ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا.
بچوں کو اٹھا دو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ یا اپنی اماں لوگوں کے پیچھے غائب ہو جاؤ، چھپ جاؤ، اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ آج کی رات آقا نے وہ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب کسی نے نہیں دیکھا اور وہ آقا نے دیکھا، اچھا ایک بات بتاؤ، آقا نے کیسے دیکھا؟ داؤدی صاحب آپ سنیے، بتائیے کیسے دیکھا؟ کیسے دیکھا؟ دیکھیے ہم آپ کے انداز سے بول رہے ہیں، ہم اپنے انداز سے نہیں بول رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے، ہماری تقریر کا انداز دوسرا ہوتا ہے، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے انداز سے بول رہے ہیں۔ آقا نے دیکھا، کیسے دیکھا؟ کسی کو دیکھنے کے لیے کسی چیز پر جانا ضروری ہے، یا تو آدمی پیدل جائے گا، یا تو آدمی بس سے جائے گا، یا آدمی ٹرک سے جائے گا، یا تو آدمی ٹریکٹر پہ بیٹھ کے جائے گا، یا آدمی کار سے جائے گا، اور یا آدمی جائے گا ہیلی کاپٹر سے، یا آدمی جائے گا جہاز سے۔ تو جانے والا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ یہاں سے نیپال گنج پہنچنے میں کیا منٹ لگتا ہے؟ 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں ہم طے کرتے ہیں، 2 گھنٹے میں تو پہنچ جاتے ہیں، وہ تو ہم تو آگے ہوئے گئے۔ اچھا بابو کون سواری جاتے تھے؟ پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں سے کاٹھ جانے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ 14 گھنٹہ۔ یہ 14 گھنٹہ پیدل لگتا ہے کہ بس سے؟ بس سے۔ بولو جلدی سے، پیدل لگتا ہے کہ بس سے؟ اگر پیدل جائے گا کاٹھ تک آپ 14 دن 1 مہینہ، یعنی 1 مہینہ پیدل، اور بس میں 14 گھنٹہ۔ اور کوئی اگر ڈائریکٹ ہوائی جہاز سے جائے تو 45 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، ماتر 30 منٹ، 30 منٹ کا سفر ہوگا، اس میں لینڈنگ لے کر کے بھی 30 منٹ زیادہ کا سفر نہیں ہے، یعنی ہوائی جہاز سے 30 منٹ اور بس سے 14 گھنٹہ، پیدل نہیں 15 دن لگ جائے گا، 15 دن لیکن لگ جائے گا، پہاڑ ہے اسے چڑھنا ہے نا، چلو 1 مہینہ لگ جائے گا۔ تو 1 مہینہ۔ اب ایک بات بتائیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں 1 گھنٹے میں کاٹھ مانڈو گیا، کچھ جانے آنے میں مجھے 2 گھنٹہ لگا، تو اس کی بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جلدی بولو، زور سے بولو، پاگل ہو گیا ہے، 2 گھنٹے 1 مہینہ لگتا ہے۔ لیکن اگر وہیں کوئی بیٹھا، چپ، تمہیں معلوم ہے میں بائی ایئر گیا تھا، ہوائی جہاز سے گیا، ایئرپورٹ پہ اترا، ہوٹل میں پہنچا، وہاں بھی سگنیچر کرنے سے کیا، کھلایا ایئرپورٹ، اور سیدھے میں نے پھر فلائٹ لی اور چلایا۔ اے بھیا یہ تھوڑو گیا تھا، اسے ہوائی جہاز لے گیا تھا۔ یعنی اس کے جانے کا کمال نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اس کے جانے کا کمال نہیں ہے، کمال ہوائی جہاز کا ہے۔ سفر معراج میں سرکار کی طاقت پرواز پر بحث وہی کی جائے گی، قوت پرواز پر بحث ہے براق کے۔ جناب رضا بریلوی جو ہمارے مسلک کے عظیم ترین ترجمان اور شاعر ہیں اور مجدد ملت ماضیہ ہیں، وہ براق کی طاقت پرواز کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، تھا براق نبی یا کہ نور نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ نہا ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، زور سے بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی طاقت سمجھنا پڑے گا تو براق کی طاقت ہے۔ زور سے بولو، جلدی سے بولو۔ کس کی طاقت ہے؟ سرکار کی طاقت، سرکار کی طاقت کرنا ہے، یہ تو بات براق کی ہے، یہ تو براق کی ہے۔ اب سرکار کی قوت کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی کا موازنہ آدمی سے کیا جائے گا،
گھوڑے کا گھوڑے سے، خچر کا خچر سے، تو جو گدھا ہے اس کی برابری گھوڑے سے کی جائے گی، اسے گدھوں میں تلاش کیا جائے گا۔ اگر وہ نیپالی گدھا ہے تو کابلی گدھوں میں تلاش کرو، اگر دلی میں پیدا ہوا ہے تو لاہوری گدھوں میں اسے دیکھو، ہے نا؟ آدمیوں کو آدمیوں میں تلاش کرو، لیکن جو آدمیوں کی صف میں افضل البشر ہو اور نبیوں اور رسولوں سے افضل ہو، اس کا موازنہ کرنا ہے تو نبی اور رسول میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی تاریخ زندگی پر بحث کر لیو تو مفتیوں کی تاریخ بنائی، مولویوں کی تاریخ بنائی، نبیوں کی تاریخ کو سامنے رکھنا ہے تو نبی کریم کی زندگی لاؤ، اور نبی کریم کے مقابل میں نبیوں کی زندگی لاؤ، تب سمجھ میں آئے گا۔ سفر معراج مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سرکار کا سفر براق بنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ رب ہے سبحان اللہ جس نے ایسی مخلوق تخلیق کی ہے کہ ایک لمحے میں جائے، سبحان اللہ، اور لوٹ کے آئے، سبحان اللہ۔ ایک لمحے میں جائے اور لوٹ کر آئے، اور جسے لے جائے پھر اس کو جو لائے تو جس کو لے جائے اس کا بستر بھی گرم رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو، اور اس کے وضو کا پانی بہتا رہ جائے، اور وہ چلے بھی جائے اور لوٹا بھی لے جائے۔ جب اس مخلوق کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جس کے واسطے سے وہ پیدا کی گئی اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں سے سرکار کی بات آ گئی، ابھی کہاں آئی سرکار کی بات؟ ابھی تو براق کی بات ہے۔ چلو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا رب بھی عظیم ہے، اس کی عظمتیں بے شمار ہیں، اس کی قدرتیں بے شمار ہیں، سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ بولو جلدی سے۔ ہمارے پیغمبر کا انداز بیان بھی دیکھیے، اس سے آپ قربان ہو جائیے۔ انداز بیان دیکھیے سفر کی۔ سفر آپ بول چکے ہیں، آپ میں سے کون بول رہا ہے؟ بول چکے ہیں۔ اب آپ قربان جائیے۔ رسول پاک بیان فرماتے ہیں مکہ سے نکلا، چلیے سبحان اللہ، مدینے کے قریب سے گزرا، کیا ہجرت بتایا گیا؟ راستے میں مجھے جانا تھا یروشلم، جہاں سے عروج سما کرنا تھا مجھے ہیکل سلیمانی کے قریب سے، تو یروشلم سے عروج سما کرنا تھا، یہ سفر تھا اور وہاں سے عروج سما تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جس زمین پر ہزاروں نبی اور رسول آئے تھے وہیں سے مجھے اوپر اٹھنا تھا، تاکہ ہر نبی اور رسول کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب سے اوپر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سبحان سے اللہ۔ اوپر کوئی نہیں ہے۔ ورنہ عروج سما تو مکہ ہی سے ہو سکتا تھا، اس کے لیے زمین یروشلم پر لے جانے کی ضرورت، وادی بیت المقدس میں لے جانے کی ضرورت، ہیکل سلیمانی کے قریب لے جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جو آل ابراہیم کا مسکن رہی ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں پر اسحاق کی اولاد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر یعقوب کی اولاد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر یوسف کی اولاد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں داؤد کی اولاد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر سلیمان کی اولاد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر جناب موسیٰ کی اولاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ زمین ہے جہاں پر قوم بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، اے عجب کے شان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی ملت، زندہ آباد، حضور سید چاند بابو صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ دیکھو تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں ورنہ آپ تقریر سمجھ نہیں پائیں گے۔ ابراہیم کے دو بیٹے اور دو حصوں پر ہیں۔ ابراہیم کے ایک بیٹوں سے مصر، شام، عراق
اور یروشلم آباد ہے. اور ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل سے مکہ المکرمہ آباد ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو قبلہ ہیں، بیت المقدس بھی قبلہ ہے اور مکہ المکرمہ بھی قبلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں اولادوں میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سفر میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور لیکن اب صلاۃ کا لفظ تو لفظ ہے، لفظ صلاۃ ہے. یہ تھوڑی کہا کہ میں نے موسیٰ کو سجدے میں دیکھا، اور نہ یہ کہا کہ میں نے موسیٰ کو قاعدے میں دیکھا. زور سے بولیے، کس کے بولو. جب میں گزر رہا تھا تو موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. تو موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے تھے. جب میں گزرا تو صلاۃ پڑھ رہے تھے موسیٰ. اور جب میں بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ موجود تھے. سمجھ میں بات آ گئی کہ براق کی طاقت پرواز سے بھی زیادہ نبی کی ہے. نبی کی قوت رفتار کا مقابلہ، نبی کی قوت رفتار کا مقابلہ براق بھی نہیں کر سکتا. وہ براق تھا جو سفر تیزی کے ساتھ کر رہا تھا، اور جب جناب موسیٰ کے قریب سے پہنچا تو حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. اور جب براق گزر گیا تب موسیٰ نکلے. اور اس سے پہلے کہ براق پہنچتا موسیٰ بیت المقدس میں موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب جب قوم بنی اسرائیل کے صاحب کتاب حامل توریت جلوہ طور سے جس کی نظریں مستنیر ہوئی، جب نگاہ موسیٰ اور قوت موسیٰ، رفتار موسیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ختم پیغمبرہ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسول اعظم، اختیار مصطفیٰ، حضور مجاہد ملت، پیر سید عبدالرب صاحب قبلہ، جشن غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ بے شک. اب ڈائریکٹ کر دیتے ہیں نکات کو اور لوٹ آتے ہیں واقعات کی.